السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں ڈاکٹر سید توقیر بخاری۔ علم بیان کے 4 ارکان تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ میں سے آج ہمارا موضوع ہے علم بیان کا دوسرا رکن استعارہ۔ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے ادھار لینا۔ استعارہ کی تعریف: اگر کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ کے 3 ارکان ہیں: مستعار لہو، مستعار من اور وجہ جامع۔ مستعار لہو، جس کے لیے لفظ ادھار لیا جائے۔ مستعار من، جس سے لفظ ادھار لیا جائے۔ وجہ جامع، مستعار لہو اور مستعار من میں مشترک صفت کو وجہ جامع کہتے ہیں۔ استعارہ کی مثال: کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ اس مثال کی وضاحت: مستعار لہو حضرت عباس کی ذات ہے، مستعار من شیر، وجہ جامع بہادری، یعنی اس شعر میں حضرت عباس کی جرت بیان کرنے کے لیے شاعر نے شیر کا لفظ مستعار لیا ہے۔ استعارہ کے متعلق اہم امتحانی سوالات: قواعد کی روح سے استعارہ میں کس کا ذکر نہیں ہوتا؟ مستعار لہو، مستعار من، وجہ جامع، غرض تشبیہ۔ تو جس طرح اس سے پہلے والی مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شعر میں حضرت عباس کا ذکر موجود نہیں ہے، لہذا استعارہ میں مستعار لہو کا ذکر مخفی ہوتا ہے، لہذا اس کا درست جواب ہے مستعار لہو۔ مندرجہ ذیل میں سے کس کے لغوی معنی ہے ادھار لینا؟ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ۔ درست جواب ہے استعارہ۔ وہ لفظ جو مجازی معنوں میں استعمال ہو اسے قواعد کے اعتبار سے کیا کہیں گے؟ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ۔ درست جواب ہے استعارہ۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ۔ درست جواب ہے استعارہ۔ استعارہ میں مستعار لہو اور مستعار من کو کیا کہیں گے؟ طرفین استعارہ، قوسین استعارہ، واوین استعارہ یا وسطین استعارہ۔ درست جواب ہے طرفین استعارہ۔ ماں نے کہا چاند سو رہا ہے، قواعد کی روح سے یہ کس کی مثال ہے؟ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل یا کنایہ۔ درست جواب ہے استعارہ۔ پلکوں پر ستارے جھلملانا، اس میں ستارے کیا ہیں؟ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ۔ درست جواب ہے استعارہ، یعنی پلکوں پر ظاہر ہونے والے آنسوؤں کے قطروں کے لیے ستاروں کا لفظ مستعار لیا گیا ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ علامہ اقبال کا یہ معروف شعر ہے۔ علم بیان کی روح سے موتی کو کیا کہیں گی؟ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ۔ درست جواب ہے استعارہ۔ اس شعر میں بھی آنسوؤں کے لیے موتی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ استعارے کے ارکان میں کیا نہیں ہوتا؟ آپ جانتے ہیں کہ استعارے کے 3 ارکان ہیں:
لہذا چوتھا رکن کون سا ہے جو استعارے میں شامل نہیں ہے؟ مستعار لہو، مستعار من، وجہ جامع یا وجہ شبہ؟ تو ظاہر ہے کہ وجہ شبہ استعارے کا رکن نہیں ہے۔ استعارے کے ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ 2، 3، 4، 5۔ درست جواب ہے 3۔ وہ مشترک صفت جو مستعار لہو اور مستعار من میں پائی جائے کیا کہلاتی ہے؟ استعارہ، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ یا وجہ جامع؟ درست جواب ہے وجہ جامع۔ دیکھو میرا چاند آیا، اس جملے میں مستعار لہو کیا ہے؟ چاند، بیٹا، دیکھا یا آیا؟ درست جواب ہے بیٹا، یعنی بیٹے کے لیے چاند کا لفظ مستعار لیا گیا ہے۔ استعارہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے حقیقت پر، مجاز پر، حقیقت اور مجاز پر یا کسی پر نہیں؟ درست جواب ہے مجاز پر۔ ہم تعریف میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ شے جس کے لیے ادھار لیا جائے، مستعار لہو، مستعار من، وجہ جامع یا وجہ شبہ؟ درست جواب ہے مستعار لہو۔ اور اسی سے جڑا ہوا دوسرا سوال، وہ شے جس سے ادھار لیا جائے، مستعار لہو، مستعار من، وجہ جامع یا وجہ شبہ؟ تو اس کا درست جواب ہے مستعار من۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ ویڈیو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔